لیکن میں آپ کے سامنے حضرت فاروق اعظم کی طرز حکمرانی، ان کی حکومت اور سیاست کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا. اجازت ہو تو سبحان اللہ کہیں بات شروع کروں. ٹائم بالکل تھوڑا ہے. ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں یا اللہ فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرما. کیوں کہتے ہیں؟ ان کی حکومت میں ایسی کون سی بات ہے جو آپ کی بھی خواہش ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ ان جیسا حکمران آئے. آئیے میں آپ کو اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ کہیں قرآن پر. بندے بڑے جیدار ہو. شیخ پورے دی سرزمین ویسے بھی ماشاءاللہ بڑی پاورفل لوگوں دی سرزمین ہے جنہوں نے آکھیا ساڑیاں گردنہ ہے نہیں حضور واسطے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم. میرے مالک نے فرمایا یہ میرے محبوب محمد اور ان کی معیت میں رہنے والے، ان کی خوبی ہے کہ یہ کافروں پہ سخت ہوتے ہیں مگر آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں. یہ جناب اعلیٰ خوبی اللہ کے قرآن نے بیان کیا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں جب بھی کوئی ریاست مدینہ کا دعویٰ کرے بس اس کو اتنا یاد رکھنا چاہیے یا یہ دعویٰ نہ کرے. اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کرنے والے اور جناب اعلیٰ اس کے مستاق لوگوں کا رویہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ریاست مدینہ والے کافروں اور منافقوں پہ سختی کرتے ہیں لیکن مسلمانوں پہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں. پہلے رحم دلی کی بات کرو، اس کے بعد اگلی بات کریں گے رحم دل کتنے ہوتے ہیں. رحم دل اتنے ہوتے ہیں کہ جناب اعلیٰ رات کے وقت فاروق اعظم اپنے دور حکومت میں جناب اعلیٰ گھوڑے پہ جناب بیٹھ کے اپنے غلام کو ساتھ لے کے مدینے کا جناب چکر لگاتے ہیں کہ پتہ چلے مدینے میں کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. حتیٰ کہ رات کو چکر لگا رہے ہیں. چکر لگاتے لگاتے جناب اعلیٰ پتہ چلا ہے ایک قافلہ مدینے کے مضافات میں آ کے جناب رکا ہے. مدینے کے مضافات میں اس قافلے کے پاس رکے اور جا کے جناب اعلیٰ جب پہرا دینا شروع کیا ایک خیمے سے چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی. تھوڑی دیر سنتے رہے پھر جا کے قریب فرماتے ہیں اس کی ماں کو آواز دیتے ہیں او بی بی اپنے بچے کو چپ کرا، کیوں رلا رہی ہے، اس کو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ جناب اعلیٰ وہ کہتی ہے جاؤ اپنا کام کرو، میرا بچہ ہے میں جانو میرا کام جانے. تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر دیکھتے ہیں بچہ رو رہا ہے. پھر فرماتے ہیں بی بی اپنے بچے کو چپ کرا، کیوں بچے کو جناب اعلیٰ رلا رہی ہے. جب تیسری بار سوال کرتے ہیں اندر سے عورت کہتی ہے تمہارا اس سے کیا مطلب؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عمر نے قانون بنایا ہے جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا، جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ پینا نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اس کا وظیفہ نہیں لگے گا. اس لیے اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، چلو کم از کم کچھ کھانے والا بن جائے تو ہمیں اس کا بھی وظیفہ حکومت کی طرف سے مل جائے گا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک رہی. حضرت فاروق اعظم نے سنا تو اسی وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ ہے ریاست مدینہ جہاں خلیفہ اپنی داڑھی پکڑ کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے ہائے عمر تجھے تیری ماں روئے، تیری وجہ سے کتنے بچے راتوں کو روئے ہوں گے، تیری وجہ سے کتنے بچے راتوں کو اداس ہوئے ہوں گے. ادھر کھڑے کھڑے قانون بنایا آج کے بعد دودھ چھڑانے کی شرط نہیں ہے، دودھ چھوڑنے کی شرط ختم ہے. آج کے بعد جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس کے پیدا ہونے کے ساتھ اس کا خرچہ حکومت وقت ادا کرے گی. یہ ہوتے ہیں ریاست مدینہ والے. اگر اس طرح ریاست مدینہ آج پاکستان کو بنایا جائے اور جناب اعلیٰ یہ ریاست ثانیہ مدینہ بن جائے، خدا کی قسم تو ننکانہ صاحب کی نہر کے اوپر کھڑی ہوئی ماں جو اپنے 5 بچوں سمیت خودکشی کرتی ہے وہ کبھی آپ کو کرتی نظر نہ آیا. کوئی رکشہ چلانے والا بجلی کے بل سے تنگ آ کے اپنے بچوں سمیت زہر کھاتا ہوا آپ کو نظر نہ آیا. کوئی ماں اپنے بیٹے کی دوائی کی خاطر عزت بیچتی ہوئی سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی نظر نہ آیا. کوئی بیٹی جوان لوگوں کی گاڑیوں کو شیشے صاف کرتے ہوئے اور گندے لوگوں کی گندی نظروں کا شکار ہوتی ہوئی آپ کو لاہور کے اشاروں پہ نظر نہ آیا. اگر ریاست مدینہ کی کوئی ذمہ داریاں قبول کرے کہ ان کو عزت سے گھر میں کم از کم
روٹی دی جائے، بے روزگار کو کم از کم روزگار دیا جائے، بھوکے کو کم از کم کھانا دیا جائے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، اس سے آگے چلیے۔ اس سے آگے یہ ہے کہ ایک رات کے پہرے کے دوران آواز آتی ہے جناب اعلیٰ، کسی کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں او بی بی تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا بھوکے ہیں، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ کہا کیا کھانا بنا رہی ہو؟ کہتی ہے نہیں بھائی، صرف ایک ہنڈیا چڑھائی ہے جس پہ پانی رکھا ہوا ہے، اس لیے اس کے نیچے آگ جلا رہی ہو تاکہ کم از کم یہ بیچارے اس انتظار میں دل بہل جائے کہ کچھ پک رہا ہے، کچھ کھا لیں گے تھوڑی دیر بعد، صحیح ہے ایسے انہیں نیند آ جائے گی۔ فاروق اعظم جلدی سے جاتے ہیں، اپنے غلام کو لے کے بیت المال سے کہتے ہیں جلدی سے آٹا میری گردن پہ رکھ، جلدی سے بوری مجھے اٹھواؤ۔ وہ کہتا ہے حضور مجھے اٹھوائیے۔ فرمایا آج عمر کا بوجھ اٹھاؤ گے، مجھے بتاؤ کل کون اٹھائے گا، بروز حشر کون اٹھائے گا، میری قبر میں کون اٹھائے گا؟ اس لیے آپ نے فرمایا یہ میرے کندھے پہ ہی آنے دو۔ آٹا اٹھاتے ہیں، دروازے پہ آتے ہیں، کہتے ہیں بہن تیرا بھائی آیا ہے، آٹا لے کے آ، کچھ کھانے کی چیزیں لے کے آ۔ دروازہ وہ عورت کھولتی ہے، آپ کہتے ہیں ٹائم تھوڑا ہے، آپ اگر ایسا کریں کہ آٹے سے آٹا بنا لیں، آپ آٹا گوندھ لیں، میں آپ کے بچوں کو چپ کرواتا ہوں تو اتنی دیر میں کھانا بن جائے۔ آپ جناب اعلیٰ بچوں کا دل بہلا رہے ہیں، وہ عورت آٹا گوندتی ہے، کھانا بناتی ہے، جب بچے کھاتے ہیں تو کھا کے وہ رونے والے، اب کھا کے جب پیٹ بھرا ہے تو آپس میں خوش ہو کے ہنسنے کھیلنے لگ گیا۔ اس دوران وہ عورت بڑے گلے شکوے کر رہی ہے، عمر سے خدا پوچھے گا، وہ پوچھے گا اس کی عدالت میں، عمر سے پوچھنا ہوگا، جناب اعلیٰ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تیری رعایا میں بندے بھوکے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بہن عمر کو معاف کر دو، اتنی بڑی سلطنت ہے، کہیں نہیں بھی پتا ہوتا بندے کو کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ اس عورت نے بڑی بات کی، کہتے بھائی پھر اتنی حکومت کرے نا جن کا پتہ رکھ سکتے، پھر اتنی حکومت کرے نا جن کی خبر رکھ سکے۔ آپ نے کہا اللہ کے لیے اسے معاف کر دو، تو وہ عورت کہتی ہے آپ کہتے ہیں تو میں معاف کر دیتی ہوں، لیکن دل نہیں کر رہا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ میرے بھائی ہیں، میں تو یہ چاہ رہی تھی رب نے حکومت دینی تھی آپ کو دے دیتا، عمر کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جیسے بھائیوں کو حکومت ملتی ہے جسے اپنے بہنوں کے بچوں کے رونے کا پتہ داتا۔ اتنی بات کی جب اس نے معافی کا اعلان کر دیا، باہر سے غلام کہتا ہے امیر المومنین تھوڑی دیر چل کے آرام کر لیجئے، ساری رات جاگتے ہیں، پھر آپ نے فجر کے ٹائم اٹھنا بھی ہوتا ہے۔ جب امیر المومنین کا نام سنا عورت تھر تھر کامنے لگ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہ گھبراؤ نا، معافی میں اپنا تعارف کرا کے بھی مان سکتا تھا، لیکن شاید آپ دل سے عمر کو معاف نہ کرتی ہیں، اس لیے میں نے تعارف کرا کے معافی نہیں مانگی ہے، بغیر تعارف کے مانگی ہے تاکہ آپ دل سے عمر کو معاف کر دیں۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے حکومت فاروق اعظم۔ اس سے بھی آگے چلیے، خلیفہ وقت رات کے وقت جاگ رہے ہیں، جو ریاست مدینہ والے ہوتے ہیں راتوں کو ناچ گانا نہیں کرتے، قوم کی بیٹیوں کے دوپٹے اتار کے ان کو اپنے جلسوں کی زینت بنا کے ناچ گانا نہیں کرواتے۔ ریاست مدینہ تو بیٹیوں کی عزت بچانے والے ہوتے ہیں، ریاست مدینہ والے تو شریفوں کی عزتیں بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ ہے جہاں سے تہجد کے ٹائم خلیفہ گھر سے گزر رہے ہیں تو جناب اعلیٰ اندر سے آواز آئی ہے، ایک عورت کہتی ہے اپنی بیٹی کو بیٹی چلو اٹھو دودھ میں تھوڑا پانی ملا۔ وہ لڑکی کہتی ہے اماں تمہیں پتہ ہے خلیفے نے منع کیا ہے ملاوٹ نہیں کرنی ہے، تو وہ جناب اعلیٰ اماں کہتی ہے خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو جناب اعلیٰ وہ لڑکی کہتی ہے اماں خلیفہ نہیں دیکھ رہا، خلیفے کا رب تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے تو مہربانی کر یہ بات دوبارہ نہ کرنا۔ حضرت عمر نے سنا، گھر کی نشانی رکھی، چلے گئے۔ اگلے دن اس عورت کو طلب کیا، رات تم یہ بات کر رہی تھی پانی ڈالنے کا۔ عورت تھر تھر کامنے لگی، غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا
میں نے اس لیے بلایا، میں نے آپ کو اس لیے طلب کیا، اگر آپ کو برا نہ لگے آپ کی بیٹی کا رشتہ میں اپنے بیٹے کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ حکومت وقت ہے، کئی 100 مربع میل کے اوپر بلکہ کئی لاکھ مربع میل پہ جس کی حکومت ہے، وہ حاکم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ کی بیٹی کا میرے بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ریاست مدینہ میں کوٹھیاں اور گھر دیکھ کے رشتے نہیں مانگے جاتے، کردار اور شرافت دیکھ کے رشتے مانگے جاتے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت سیاست فاروق اعظم میں بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اسی آگے چلیے، اونچی بولیں سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم کا جناب اعلیٰ مبارک دور ہے، اس دور مبارک میں جناب مسجد نبی شریف میں آپ تشریف لائے، اور مسجد نبی میں جناب اعلیٰ حضرت عباس نبی پاک کے چچا جان ابو الفضل العباس وہ جناب ان کے گھر کے اوپر پرنالہ لگائے، وہ پرنالہ مسجد نبی کے اندر جناب اعلیٰ گرتا ہے، کسی نے چھت پہ بیٹھ کے کوئی جانور ذبح کیا جس کا خون جناب اعلیٰ مسجد میں گرا، نمازیوں کے کپڑوں پہ چھینٹے وغیرہ گرے، تو جناب اعلیٰ شکایت حضرت عمر تک پہنچی ہے اس پرنالے کی لوکیشن بدلی جائے، جگہ بدلی جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت عباس کو بلائیں، وہ گھر نہیں کہیں گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر یوں کیجئے، یہاں سے اکھاڑ کہ اسے دوسری طرف لگا دے۔ اونچی بولیں، کوئی بڑا جو ہے امینڈمنٹ نہیں ہوئی، اتنی سی بات ہوئی ہے کہ پرنالے کو یہاں سے اکھاڑے اور دوسری طرف لگا دے۔ یہاں تو پوری غریب کی جناب بستی تباہ کر دیتے ہیں بلڈوزر پھیر کے جناب اجاڑ کے، تو پھر کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ والے۔ امیر کا پلازہ کھڑا ہوا ہے، غریب کی جھونپڑی اور کچے گھر تباہ کر دیے گئے اور کہتے ہیں الحمدللہ ہم ریاست مدینہ والے۔ آج وہ کسی نے پوسٹ بھیجی، خان صاحب بیٹھے ہوئے کرسی پہ جناب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اور اوپر کسی نے کمنٹ لکھا کہ خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کوئی شے ملک کے سستی رہت نہیں گئی۔ بات ہنسنے کی نہیں، بات رونے کی ہے کہ جہاں پہ ہمارے اقتدار پہ بیٹھنے والے، پچھلے سال کا ان کا غالباً 1 ارب 19 کروڑ بجٹ تھا یا 9 کروڑ تھا، چلو جی 1 ارب اور 9 کروڑ ایک سال کا بجٹ، اور خان صاحب بڑے دکھی حالات میں فرما رہے تھے کہ یقین مانیے گزارا نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے گزارا کرتے۔ آپ 1 ارب اور 9 کروڑ سالانہ میں کہتے ہیں میرا بڑا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، 2 کتے، 1 بیوی اور 1 آپ اور 2-3 نوکر ہیں آپ کے، آپ کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور پھر دکانیں ان کی نہیں کھولنے دیتے جس کے 5-7 بچے بھی ہیں، ایک ریڑی کے علاوہ اور کمائی کا ذریعہ بھی کوئی نہیں، ایک دکان کے علاوہ، ایک سبزی بیچنے کے علاوہ، ایک جناب اعلیٰ فروٹ بیچنے کے علاوہ اس غریب کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی آپ کے بلدیہ والے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بتائیے آپ نے اللہ کے حضور جواب دینے کہ نہیں دینے؟ آپ نے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کہ نہیں ہونے؟ بات صرف اتنی آئی ہے، پرنالے کی لوکیشن چینج ہوئی ہے، یہاں سے انہوں نے کہا ادھر لگا، شام ہوئی، حضرت عباس آئے، عجیب سی گھر میں تھوڑی سی تبدیلی لگی کہ یہ کیا پرنالہ کس نے اکھاڑا؟ کہنے لگے جی امیر المومنین کا حکم تھا تو یہاں سے اکھاڑا ادھر لگا دیا۔ اسی وقت حضرت عباس آتے ہیں اور آ کے اپنا کیس پیش کرتے ہیں مدینے کی سپریم کورٹ کے اندر۔ اونچی بولیے، یہ باب رحمت دا کورٹ نہیں، ٹھیک ہے، یہ لطیف کھوسے دا کورٹ نہیں ہے، یہ ثاقب نثار دا کورٹ نہیں ہے، یہ محمد عربی دے فقیران دا کورٹ، یہ رسول عربی دے غلامہ دا کورٹ، جس جگہ تے یہ نہیں آکھیا جانا کہ جناب کورٹ کا ٹائم ختم ہو گیا، 8 گھنٹے ٹائم ہے جی، اس 8 گھنٹے کے ٹائم میں بھی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 11 بجے ماں بدولت تشریف لاتے ہیں، اور یہ منظر ہم نے دیکھے ہیں پیشیوں کے موقع پہ، فائلیں اٹھا کے نہیں یار موڈ نہیں ہے، نہیں یار موڈ نہیں جی پیشی ڈال دو، پیشی ڈال دو،
پیشی ڈالنے سے پہلے ایک بار اس سے پوچھ تو صحیح کہ وہ بیٹی کے جہیز کے پیسے کس طرح خرچ کر کے کرایہ بھر کے تیرے دروازے پہ انصاف مانگنے آیا ہے، کیا تو نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش نہیں؟ پیشیوں پہ پیشیاں دینے والے ایک بار اس سے پوچھ تو صحیح کہ وہ کتنی مشقت سے صبح 8 بجے آیا ہے اور 3 بجے تم نے کہہ دیا کہ نہیں جی پیشی دے دو۔ خیر، حضور کی بارگاہ میں جو سلطنت وہاں سے مارز وجود میں آئی ہے، وہاں کا کورٹ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ جہاں پہ قاضی کے دروازے کے اوپر دربان نہیں بٹھائے جاتے، اور جو فاروق اعظم نے گورنر کے لیے قوانین بنائے تھے، خاص طور پہ 5 شرطیں تھیں۔ آپ توجہ ہے، آپ ناراض ہو گئے تو میں بس کر دیتا ہوں، سبحان اللہ ذرا اچھے انداز سے کہیے۔ 5 شرطیں فاروق اعظم نے رکھی ہر قاضی کے لیے۔ پہلی شرط قاضی کے لیے جناب اعلیٰ کہ آپ باریک لباس یعنی مہنگا لباس نہیں پہنو گے، تاکہ کوئی بندہ تمہارے سامنے ادنا کپڑوں میں آئے تو جناب وہ پریشان نہ ہو جائے کہ میں اس کے سامنے بات کیسے کروں گا۔ دوسری شرط یہ ہے جناب اعلیٰ کہ آپ عربی گھوڑا یعنی مہنگی سواری نہیں رکھو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دروازے پہ دربان اور سنتری نہیں رکھو گے جو جناب اعلیٰ بار بار سوالیوں کو روک لے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ چھنا ہوا آٹا یعنی مہنگی روٹی نہیں کھاؤ گے۔ اونچی بولی۔ اور آخری شرط کہ اپنا دروازہ بند نہیں کرو۔ کیسی شرط ہے؟ آپ بتائیے آج پاکستان میں یہ شرط لاگو ہو جائے امن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آ جائے۔ تو اتنی سی بات ہے، حضرت ابی بن کعب کے کورٹ میں مقدمہ آیا۔ کیسا خوبصورت کورٹ ہے جہاں پہ نہ کورٹ فیس ہے نہ وکیل کی ضرورت ہے، بندہ خود آتا ہے آ کے کہتا ہے میرا مقدمہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ فلاں کو صدارتی استثناء حاصل ہے، فلاں کو جناب وزارت عظمیٰ کی وجہ سے استثناء حاصل ہے۔ بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا کوئی آسان ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبے کا وہ لفظ یاد کیجئے، آپ نے فرمایا سن لو تم میں سے طاقتور ترین بندہ میرے نزدیک انتہائی کمزور ہے، اگر وہ کسی کا حق کھا کے بیٹھا ہے، جب تک میں کسی غریب کا حق اس سے لے کے نہ دوں اس وقت تک اس کی میرے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تم میں کمزور ترین بندہ جس کا کسی نے حق مارا ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ترین بندہ ہے جب تک میں کسی ظالم سے اس کو حق لے کے نہ دے دوں۔ اونچی بولیے، یہ ہے ریاست مدینہ۔ اونچی بولیے سبحان اللہ۔ اتھے بھون چاہوں کے جڑا غصہ چڑھدا مولوی تے، مولویوں کو پکڑ کے اندر بھیج دیا، مولویوں کو جناب دہشت گرد قرار دے۔ سبحان اللہ۔ یہ کل کی بات ہے، ہم فیض آباد میں بیٹھے تھے تو اس وقت جناب بلے والے کہہ رہے تھے ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں۔ جب ان کے دور میں آ کے ہم کہنے کے لیے آئے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا معاملہ ہے، تو کہتے ہیں آپ دہشت گرد ہیں۔ میں نے کہا چاہے پچھلوں نے ہمیں دہشت گرد کہا یا آپ نے، اس سے فرق نہیں پڑتا، بات اتنی سی ہے اللہ کرے جب بروز حشر آواز پڑے تو ہم اس صف میں کھڑے ہوں، کم آخری کونے میں صحیح کھڑے ہوں جہاں پہ کہا جائے کہ مولا حسین کریم کو ماننے والے کہاں پہ کھڑے ہیں، جہاں پہ حسینیت کے جناب اعلیٰ رستے پہ چلنے والے کہاں پہ کھڑے ہیں، حسین کریم کے نانا جان کی عزت کے لیے گردنیں دینے کا جذبہ رکھنے والے کہاں پہ کھڑے ہیں، وہاں پہ آخری صف میں آخری بندے کے طور پہ بھی آپ کو مجھے جگہ مل جائے تو سمجھ لیجئے بات بن جائے گی۔ آئیے جناب کورٹ میں مقدمہ آتا ہے، کہتے ہیں جناب اعلیٰ مقدمہ لکھیے، کہتے ہیں کس کے خلاف؟ کہا جی امیر المومنین نے میرے گھر کا نقصان کیا ہے، مجھ سے پوچھے بغیر میرے مکان کی لوکیشن چینج کی ہے، انہوں نے میرا پرنالہ جناب اعلیٰ بدل دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو بلایا جاتا ہے، آپ بھی یہ نہیں کہتے اتنی بڑی سلطنت ہے، 22 لاکھ مربع میل کا میں حاکم ہوں، ایک پرنالے کی خاطر مجھے بلایا جا رہا ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح کس نام پہ بلا کے کس کام پہ جناب اعلیٰ میرے خلاف جناب اعلیٰ آپ اقدام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جناب اعلیٰ وہاں پہ صفائی پیش کی، آپ نے فرمایا سنیے فلاں فلاں نمازی کو بلائیے، نمازی آ گئے، آپ نے فرمایا انہوں نے شکایت کی ان کے پرنالے سے خون کے چھینٹے ان کے کپڑوں پہ پڑے اس لیے اس کی جگہ بدلی گئی۔ حضرت عباس کو قاضی صاحب کہتے ہیں اب کچھ آپ نے سوال کرنا ہو تو حکم کیجئے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بات ٹھیک ہے، نمازیوں کو شکایت ہوئی میرے پرنالے سے، لیکن یہ تو انہیں پوچھنا چاہیے تھا میں گھر کا مالک تھا میری کیا رائے ہے، اور دوسرا یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا یہ پرنالہ کس نے لگایا ہے، ہو سکتا
سکتا ہے نمازیوں سے، اور عمر سے بھی زیادہ شان والی شخصیت نہیں ہے، خود پر نالا لگایا۔ وہ پوچھتے ہیں اچھا بتائیے کس نے لگایا؟ تو آپ نے دو گواہ بلائے، حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، حضرت انس بن مالک کو بلایا۔ کہتے ہیں جناب ان سے پوچھئے۔ جب ان سے پوچھا گیا یہ پرنالہ کیسے لگا، وہ دونوں نے جناب اعلیٰ رو کے گواہی دی، یہ پرنالہ رسول اللہ نے بنوایا تھا، ایک ترخان سے بنوایا تھا۔ جب وہ ترخان اس کو بنا کے لایا تو رسول اللہ نے گارہ بنوایا، مٹی کا گارہ جب تیار ہو گیا تو رسول اللہ یہاں پہ بیٹھے اس پرنالے کے نیچے والی جگہ پہ بیٹھے، اور حضور نے اپنے چاچا کو آواز دیا، میرے چاچا آؤ میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ، یہاں پاؤں رکھ کے چڑھ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگاؤ۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جب یہ پرنالہ حضرت عباس لگا رہے تھے تو وہ کیچڑ کے ذرے، وہ مٹی کے ذرے جناب اعلیٰ دیوار اور اس پرنالے کو لگ گیا، وہاں سے گر کے رسول اللہ کی مبارک زلفوں پہ بھی گر رہے تھے، حضور کے سر اقدس پہ بھی کچھ ذرے گر رہے تھے۔ جب اتنی بات حضرت عمر نے سنیا تو جناب اعلیٰ جواب نہیں دیا، اس کے بدلے یہ نہیں کہا کہ جناب میرا یہاں پہ قصور نہیں ہے، بلکہ آپ رونے لگے۔ آپ نے کہا قاضی صاحب بس بات ختم ہو گئی، عمر کا جرم ثابت ہو گیا ہے، جس چیز کو حضور اپنے ہاتھوں سے لگایا، عمر کون ہوتا ہے اس کو اکھاڑنے والا؟ عمر کی کیا جرت ہے اسے اکھاڑے جسے حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا؟ آپ سزا سنائیے، سزا دی جائے مجھے تاکہ پتہ چلے رسول اللہ کے ہاتھوں سے لگی ہوئی چیز کو اکھاڑنے والے کی سزا کیا ہے۔ انہوں نے سزا دی، سزا یہ ہے کہ جیسے آپ نے اس کو اپنی جگہ سے اکھاڑا ہے ویسے دوبارہ پہلی جگہ پہ لگوا دیجئے۔ جب یہ جناب فیصلہ ہو چکا، آپ نے کہا تھوڑی سی میری رعایت کر دو، عمر کو تھوڑی سی رعایت دے دیجئے۔ تو کہنے لگے کیا چاہیے؟ کیا بس اتنی رعایت دے دو کہ جناب میں گارہ بھی بنوا دیتا ہوں، جہاں پہ جناب اعلیٰ یہ لگایا ادھر سے اکھاڑ کے مرمت بھی کر دیتا ہوں، بس اتنی رعایت دے دو کہ انہیں بتاؤ، مجھے بتائیں حضور کہاں بیٹھے تھے اور کیسے بیٹھے تھے؟ جہاں رسول اللہ بیٹھے تھے عمر وہاں بیٹھنا چاہتا ہے۔ بس یہ جس طرح حضور کے کندھے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگایا تھا، آج عمر کے کاندھوں پہ ایک بار ویسے کھڑا ہو جائے اور ویسے پرنالہ لگائے، اور سرکار کی مبارک زلفوں پہ کچھ ذرے مٹی کے ویسے بوسے دینے کے لیے اڑ کے آ گئے، یہ میرے بالوں پہ مٹی کا بک بھر کے ڈال دے تاکہ یہ سنت بھی رہ نہ جائے۔ جب جناب اعلیٰ یہ بات ہوئی، پرنالہ لگ گیا اپنی جگہ پہ، مکان اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ حضرت عمر نے پھر معذرت کیا تو حضرت جناب عباس رونے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کس لیے آپ دیدائیں؟ حضرت عباس نے کہا پوچھو گے نہیں میں نے تیرے خلاف مقدمہ کیوں کیا؟ کہا مجرم کو حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ میرے خلاف مدعی نے مقدمہ کیوں کیا، میرا قصور تھا، آپ کا حق بنتا تھا، آپ نے جو استعمال کیا۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں نہیں آج میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہی عمر ہے نا جو 5 اونٹ چراتا تھا اور اس سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، آج کئی لاکھ مربع میل کا حاکم بنا، آج عمر کو اپنی انا زیادہ پیاری ہے یا حضور کی ادا زیادہ پیاری ہے؟ بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تو نے تو کمال کر دیا، تو نے تو لوگوں کے تانوں کی بھی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے، تو نے تو لوگوں کی باتوں کا بھی جناب اعلیٰ سوچا نہیں کہ اتنے بڑے حاکم کو میں نے جناب اعلیٰ اس کا فیصلہ واپس کروا دیا، تو نے تو دل میں کوئی بات بھی نہیں رکھی۔ وارث شاہ بولا ہے حضرت عمر نے جناب اس کے مصطفیٰ میں لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہ کر کے جو عمل کیا، آپ کو اور مجھے سبق دے دیا کہ جگر یار دے نام دا ملے تانا جھولے پائے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی
पिछा हटिए ना। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। बस इतनी सी बात है। हम ये चाहते हैं हाकिम वक्त के सामने जब कुरान और हदीस पेश किया जाए फिर वो ये ना कहे कि हम मजबूरी है हमारी, हम जनाब FATF के पाबंद हैं, हम जनाब आला उनकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे, बल्कि वो FATF वालों को कहे वो चीज तो देखी जा सकती है जो कुरान और हदीस के खिलाफ ना हो, लेकिन जब बात रसूलुल्लाह के दीन की आ जाए, हुकूमत तो छोटी चीज है, हमारी गर्दनें भी रसूलुल्लाह के लिए हाजिर। हम सिर्फ इतना छोटा सा मुतालबा है। हम कहते हैं यही जो आए हैं यही हुजूर के दीन का निफाज कर दें, हम इनके पीछे चल पड़े। आप हमें ना लाएं, हम कौन सा कहते हैं कि हमें तख्त पे लाएं, हम कहते हैं रसूलुल्लाह का दीन तख्त पे लाएं। ये क्या बात? बाजवा साहब की और खान साहब की तस्वीर का कार्टून बना है सुहेल वड़ैच साहब की किताब पे, तो बदले में उन्होंने एक ही रात में बुक स्टॉल से किताबें गायब करा दी हैं। देखें जी, जनाब आर्मी चीफ का कार्टून बना है, अपना कार्टून बना है, इतना दर्द हुआ है और रसूलुल्लाह के खाके बने। फ्रांस में जब हुजूर की गुस्ताखी हुई तो फिर दर्द नहीं हुआ? लाखों करोड़ों कमर बाजवे लाखों करोड़ों, आसिम सलीम बाजवे लाखों करोड़ों, इमरान खान, नवाज शरीफ जरदारी लाखों करोड़ों, मेरे जैसे मौलवी लाखों करोड़ों, पीर फकीर सूफी उस खाक पे कुर्बान जहां से मेरे मुस्तफा का बिलाल एक बार गुजर गया। कैसी बात है? अपना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुमताज हुसैन कादरी ताजदारे खत्म नबूवत। हम कहते हैं जैसे आप अपनी इज्जत के मामले में हसास हैं, रसूलुल्लाह के मामले में भी ऐसे हसास हैं, हुजूर की इज्जत और नामूस के मुताल्लिक भी ऐसे हसास हैं। खान साहब बड़े भड़कते हैं जब सोशल मीडिया पे उनकी अहलिया के खिलाफ कोई बातें करता है, कहते हैं मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, आपकी बीवी के खिलाफ कोई बात करे आपको दर्द होती है, सीने में बड़ी तकलीफ होती है, और जब रसूलुल्लाह की बीवियों के खिलाफ कोई बात करे, जब हुजूर की बेटियों के खिलाफ कोई बात करे आपको कुछ भी नहीं होता? ये कैसी बात है? ऊपर से आप दावेदार हैं रियासत मदीना की। तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं जो आज भी उनसे तब्दीली की उम्मीद रख के बैठे हैं, ये याद रखना वक्त गुजर जाएगा। इनसे भी बड़े बड़े लोग आए जो कहते थे हमने जाना ही नहीं है, तुम तो कहते हो कि जनाब अगले 5 साल, उससे अगले 5 साल भी यही है। इससे बड़े बड़े आए थे, परवेज मुशर्रफ जैसे, जिया जैसे, जब वो नहीं रहे तो ये तो कुछ भी नहीं है। जो कहते थे कि हमारे इक़्तिदार को ज़िवाल नहीं है, बल्कि ये, मैं जर्नैलों की मिसाल भी छोटी दी है। वायसराय आया, अंग्रेज आया, जिनकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था। मतलब क्या है कि एक तरफ गुरूब होता था तो अगली तरफ से जब तुलू होता था, कहीं दिन चढ़ता था, तो ये सारा एरिया बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत होता था। वो नहीं रहे तो इनकी क्या औकात है? हलाकू चंगेज और वो मंगोले नहीं रहे तो इनकी क्या वैल्यू है? बस इतनी सी बात है, रहना सदा रसूलुल्लाह के दीन में। मेरे आका ने फरमाया जो दीन मैं लेके आया हूं ये वो दीन है कि लैलोहा का नहारेहा, जिसकी रातें भी दिन की तरह चमकदार है। ये वाज़ेह चीजें मौजूद है। आप हुजूर के दीन की तरफ आए ताकि पाकिस्तान में थाने से लेके पार्लियामेंट तक वो कानून चले कि जिसके अंदर गरीब और अमीर का फर्क न बयान किया जाए। जब हुजूर का दीन आएगा फिर मोटरवे के ऊपर किसी बेटी की आबरू पामाल नहीं होगी। फिर बहावलपुर की ताहिरा जिसके साथ एक वडेरे ने उसके साथ ज्यादती करके थाना खरीद लिया, चौकी खरीद ली, चौकी से थाने, थाने से चौकी, वहां से कोर्ट, और कोई उसका पर्चा देने को तैयार नहीं था, तो ये कह के उसने जहर पी लिया कि अब्बा कल से सर झुका के नहीं चलोगे, सर उठा के चलोगे, तेरी बेटी नहीं रहेगी। हम कहते हैं कि फिर कोई ताहिरा जहर न पिए, ये तब होगा जब पाकिस्तान में रसूलुल्लाह का दीन आएगा।
ہم کہتے ہیں کہ گواہ کے سر پہ قرآن دینے سے پہلے کہ تو جو گواہی دے گا سچ سچ دے گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولے گا، اس سے پہلے جج کے سر پہ قرآن دیا جائے کہ تو کہے کہ جو فیصلہ کروں گا قرآن و سنت کے مطابق کرے گا۔ آپ نے فیصلہ، پھر ہم دیکھتے ہیں بچتا کون ہے۔ یہاں پہ قانون ہی مختلف ہے۔ یہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں 14 قتل کرنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، یہاں پہ فیض آباد میں 7 لوگوں کو جناب نہتے لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنانے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، یہاں پہ جناب بلدیہ میں 250 لوگوں کو جلانے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا۔ اور دہشت گرد کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے لبیک کے نعرے لگائے اور بابا جی پہ پھولوں کی پتیاں پھینک دی تو آپ دہشت گرد ہیں۔ جہاں دہشت گردی کی تعریف حضور کا نعرہ لگانا ہو تو ہم وہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ جتنا جبر کرتے جائیں گے اس نعرے کی گونج اتنی بڑھتی جائے گی۔ تاجدار ختم نبوت۔ یہاں پہ زیادہ میں کمنٹ نہیں کرتا پھر کوئی غصہ کر جائے۔ وارث شاہ کی زبان میں ایک ترجمہ کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ اونچی سبحان اللہ، بابا اونچی بولی سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جناب غازی ظہیر کے والد صاحب کو کہنا اب گھر خالی کر کے کہیں اور چلیں۔ کیوں بھائی؟ توڑے پیو دا راج ہے۔ یہاں پہ ایک بندہ غازی ظہیر کے ساتھ نہیں کھڑا، یہاں پہ ہر بندہ رسول اللہ کا غلام غازی ظہیر کے ساتھ کھڑا ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے گھر حاضر جی ان کے، ہماری حویلیاں، ہمارے جناب اعلیٰ رقبے ان کے لیے حاضر جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے لیے وقف کیا۔ یہ کیا بات ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کا حساب انہیں دینا پڑے گا۔ اور یہ جو فیصلے دے رہے ہیں، یہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ زیادہ چلنے والا نہیں۔ بابا فرماتا ہے تیرے صدی دار پھریا مک گئی دنیا تو میرے میاں دھیا مپیا تو منور منگنا او رنا مردہ تو گیا ویر میاں تے خونڈی رن دا پتر دلیر بنیا گلاں کردہ پرے وچ ڈھیر میاں وارث شاہ دور ہے کدڑا دا او نیوی پاک لنگ دے شیر میاں۔ آج میں وارث شاہ دے ضلع وچ ہاتھ جوڑ کے سید دے گیا کھا سیدہ تیرا قلعہ لبیک آلیا دھو چھوڑے آیا ہن محمد عربی دے شیر گردن جھکا کے نہیں چل رہے، سر اٹھا کے اپنے آقا دا نعرہ لا رہے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک تاجدار ختم نبوت۔ اچھا بھی گزارش چھوٹی عمل کرو چلو اتھوں ہی اندازہ ہو جانا ہے کہ تانوں میری گل دا کنا اثر پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تانوں اجر دے اور دوواں جہاناں وچ نبی علیہ السلام دے وفاداراں وچ تانوں مینوں شمار کرے۔ گل یہ ہے کہ میرے تو بعد ایک نعت شریفی ہے اور ایک بیان بھی ہے۔